بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، گزشتہ کل کی طرح میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ اس چینل کے ذریعے میں آپ لوگوں تک اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو پہنچا رہا ہوں، اور میرا مقصد ہی ہے کہ میری خود کی بھی اصلاح ہو جائے، آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے، آپ لوگ دنیا اور آخرت کو پہچان لے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، کون سی زندگی فانی ہے، کون سا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بس یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو بزرگوں، دوستوں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں جیسا کہ گزشتہ کل دعوت و تبلیغ کے متعلق چند باتیں رکھی تھی، اور وہ چند باتیں، وہ چند صفات یقیناً ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر اس پر عملی مشق کرائی جائے تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں نے 6 صفات کا ذکر کیا تھا، جس میں سے پہلا ایمان، اس کے متعلق میں نے چند باتیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے بتایا۔ پھر دوسرا نماز، اس کے متعلق بھی میں نے چند باتیں اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچایا۔ آج میں ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تذکرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں کہ تیسرا جو ہے علم و ذکر ہے۔ 6 صفات میں سے تیسرا علم و ذکر ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو اس میں یہ جانیے کہ اس میں 2 موضوع ہے، ایک علم ہے اور دوسرا ذکر ہے۔ علم الگ ہے، ذکر الگ ہے۔ تو علم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے کہ علم سے کیا چاہا جاتا ہے۔ علم کے معنی آتا ہے جاننے کا، علم کے معنی جاننا، کسی چیز کو سمجھنا، اور علم سے یہی چاہا جاتا ہے کہ تحقیقات کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے۔ کسی چیز کی جو تحقیق ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس کا جو جذبہ ہے، شوق ہے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کیونکہ عزیزوں، نوجوانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام نے علم کو سیکھا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین علم کو سیکھنے کے لیے، علم دین کو سیکھنے کے لیے کوسوں دور سے سفر کر کے آتے تھے، کیونکہ ان کو فکر تھا، ان کو شوق تھا، جذبہ تھا ان کے اندر کہ بھائی اگر ہم ایمان کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اگر ہماری نماز کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو علم کی ضرورت ہے۔ تو علم سے یہی چاہا جاتا ہے کہ تحقیقات کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو بزرگوں، دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض قرار دیا ہے، فرض عین قرار دیا علم کو سیکھنا۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو علم دین سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جذبہ نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، علم کو سیکھ کر، اگر علم کو سیکھ کر کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ عمل ہمارا ضائع نہیں ہوگا، وہ قابل قبول ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام فضائل کا علم، مسائل کا علم، دونوں علم سیکھتے تھے، تاکہ علم کے ذریعے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
بس یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا. اس لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے ایک راستہ ہے اور عمل روشنی ہے. عمل روشنی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اتنا علم سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے کیا کام، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا کام جائز ہے ناجائز ہے. اس کے ہم فرق کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اس لیے نوجوانوں اتنا علم سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی، سیکھنے کی جذبہ نصیب فرمائے، شوق نصیب فرمائے. آمین. اور دوسرا موضوع ہے ذکر. تو ذکر سے کیا چاہا جاتا ہے میرے بزرگوں؟ کہ اللہ کا دھیان 100% ہمارے اندر آ جائے. اللہ کا دھیان، کہ اللہ کا دھیان ہمارے اندر آ جائے. ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ذکر کرنے والے کا دل جو ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مانند ہے. اس لیے تو جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے. ہم اور آپ جب گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو یقین مانیے آپ اللہ کے یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیے. تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو ضرور سکون ملے گا، آپ کے دل مطمئن ہو جائے گا، گھبراہٹ کسی قسم کی نہیں ہوگی. یقینی بات ہے میرے بزرگوں. تو اللہ کا دھیان 100% ہمارے اندر آ جائے، ذکر سے یہی چاہا جاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے. اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جو میں کرتا رہوں اور مجھے سکون ملے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذکر کی کثرت کرو، ذکر کی کثرت کرو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اس سے غافل نہ ہونا، تم ذکر کرتے رہو. اس لیے میرے بزرگوں دوستو ہمارے اندر بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اس لیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے اوپر نازل ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے سکون ملے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے قبر کے عذاب سے نجات ملے. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے حشر کے اندر کامیابی ملے. ہر آدمی چاہتا ہے میں قیامت کے دن خوش و خرم رہوں. تو میرے بزرگوں دوستو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے. ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کرے گا. اس لیے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت والوں کو، اہل جنت کو اتنا کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا جتنا اس کو یہ خالی وقت میں جب اللہ نے موقع دیا ہے ان وقتوں میں جو ہم ذکر نہیں کرتے ہیں ان کو اہل جنت کو کافی افسوس ہوگا. وہ پچھتائیں گے کاش مجھے ٹائم ملا تھا، مجھے وقت ملا تھا، ان وقتوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیتا، اللہ کا ذکر کر لیتا. اس لیے ذکر کرنے والے کا مقام بہت اونچا ہے میرے بزرگوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتا ہے تو سمجھیے وہ دل مردہ ہے، مردے کی مانند ہے. تو اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس ویڈیو کو سن کر ضرور عمل کریں گے، علم بھی سیکھیں گے اور ذکر بھی کریں گے. اور اس ویڈیو کو ہم آگے بھی شیئر کریں گے، آگے بھی پھیلائیں گے، اور اس ویڈیو کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے ہم تبلیغ کریں گے تاکہ ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. ہو سکتا ہے میرے اس ویڈیو کو دیکھنے سے یا ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے ہماری بھائیوں کی زندگی بدل جائے، وہ علم سیکھنے لگ جائے، وہ ذکر کرنے لگ جائے، تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا. اس لیے میرے بزرگوں، عزیز و نوجوانوں، ہم سب سمجھدار ہیں تو ہم بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے کے اندر علم کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہمارا معاشرہ، ہمارا ایک ایک ایمان والے بھائی
ذکر کی حقیقت کو جان لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آگے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس بیان کو، اس تقریر کو، قرآن و حدیث کی بات کو آگے فالو بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو آگے پھیلا رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، اے اللہ تو سب کی زندگی کے اندر خیر و عافیت نصیب فرما، دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرما، تمام پریشانیوں سے ہر ایک کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا